الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ جو آج ہم اللہ کی توفیق سے تجوید القرآن کورس کا آغاز کرنے لگے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ سے توفیق بھی مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کام میں توفیق عطا فرمائے کہ اس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور ہم قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا سکیں اور قرآن مجید سے ہم ہدایت حاصل کر سکیں، پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کریں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ قرآن حکیم کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وقفے وقفے سے لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اس کو تدریجاً نازل فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل۔ اللہ رب العزت کو یہی پسند ہے کہ قرآن مجید جس طرح نازل ہوا اسی طرح اسے پڑھا جائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھ اور چڑھتا جا اور ترتیل سے پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَتِ تَقْرَأُ بِهَا، تو جو ہے تیری منزل وہیں ہوگی جہاں تیری قرات ختم ہوگی۔ تو یہ تو قرآن مجید کی جو ہے فضیلت ہے کہ اس طرح اگر قرآن مجید انسان اس کے حقوق کے ساتھ پڑھتا ہے تو پھر اللہ رب العزت قیامت والے دن اسے کہیں گے پڑھ قرآن مجید اور درجات چڑھتا جا، اور اس طرح قرآن مجید پڑھ جیسے دنیا میں پڑھا کرتا تھا، اور وہاں پہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا، اس درجے پہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا جہاں پہ تمہاری آخری آیت مکمل ہوگی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یتغن بالقرآن۔ اپنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، کہ نہیں ہے ہم میں سے، من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن مجید کو خوش الہانی سے نہیں پڑھتا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، کہ قرآن مجید کو خوبصورت پڑھا کرو اپنی آوازوں کے ذریعے سے، یعنی قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ذریعے سے خوبصورت بنایا کرو۔ تو ہم نے اس قرآن کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے۔ پھر یہ ہے کہ قرآن مجید جب ہم پڑھنا شروع کریں گے تو ہم کچھ دعائیں بھی کریں گے اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہمیں جو ہے توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اے اللہ ہمیں قرآن مجید کو خوبصورت آوازوں پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم قرآن مجید کو خوبصورت بنا کر پڑھ سکیں، اس کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اسی طرح ہم دعا مانگیں گے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا
وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا دے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور ہمیں باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا جی، یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو ہم نے پڑھنا ہے، اس سے جو ہے نصیحت بھی حاصل کر رہی ہے اور اس کے مطابق زندگی بھی ہم نے گزارنی ہے۔ تجوید کا علم پڑھنے کی ہمیں کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، وہ میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ کرتا جاؤں گا، لیکن یہ بہت اہم بات ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ بغیر کسی تمہید، لمبی تمہید کے آج ہم سبق شروع کر دیں۔ تو یہ اس حوالے سے جو ہے ڈائریکٹ میں آپ کو چند باتیں بتاؤں گا۔ ایک تو اگر خدا نہ خواستہ ہم قرآن مجید کو تجوید کے قواعد کے خلاف پڑھتے ہیں تو دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں، ایک لحن جلی اور دوسری لحن خفی۔ جو لحن خفی ہے وہ ہلکی پوشیدہ غلطی ہوتی ہے جو کہ مکروہ کی حد تک ہوتی ہے، وہ بھی یعنی ایسا نہیں ہے کہ لحن خفی کوئی چھوٹی غلطی ہے، وہ چھوٹی غلطی ہے، پوشیدہ غلطی ہے، ہلکی غلطی ہے، لیکن اگر اس کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی بڑی ہو جاتی ہیں، اور وہ غلطی جو چھوٹی ہے وہ بھی مکروہ کی حد تک ہے۔ اور دوسری ہے لحن جلی۔ لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں، نمایاں غلطی کو کہتے ہیں، اور یہ حرام غلطی ہوتی ہے اور اس سے نماز بھی بعض دفعہ فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے لحن جلی کو ہم نے ہر حال میں ٹھیک کرنا ہے۔ تو لحن جلی کی پھر 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ مخارج کے اعتبار سے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، یعنی جس جگہ سے حرف کو ادا کرنا ہوتا ہے اس جگہ سے، یعنی ادا کرنے کو مطلب اس جگہ سے کسی اور حرف کو مطلب ادا کر دینا۔ وہ جو جگہ جہاں سے کسی حرف کو ادا کرنا تھا اس سے جگہ کو بدلیں گے تو پھر ہو سکتا ہے معنی بدل جائے، پھر ہو سکتا ہے اس کی آواز بھی بدل جائے۔ جیسے دیکھیں، قاف کی جگہ پہ اگر ہم کاف کو پڑھ دیں گے تو معنی بدل جائے گا، ہا کی جگہ پہ اگر ہا کو پڑھ دیں گے تو معنی بدل جائے گا، واد کی جگہ پہ اگر وا کو پڑھ دیں گے تو معنی بدل جائے گا، قا کی جگہ پہ اگر تا کو پڑھ دیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ جیسے قل هو اللہ احد کے اندر 2 نقطے والی قاف ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اور اگر قاف جو 2 نقطے والی ہے اس جگہ پر باریک کاف کو پڑھ دیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ قل هو اللہ احد، کھاؤ وہ اللہ ایک ہے۔ دیکھیں معنی بالکل ہی الٹ ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی جان بوجھ کر کرے گا تو صاف ظاہر ہے وہ اسے تو اپنے پھر ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ دوسری غلطی، لحن جلی کی دوسری غلطی، حرکات و سکنات کو بدل دینا، یعنی زبر کی جگہ پہ پیش کو پڑھ دینا، پیش کی جگہ پہ زبر کو پڑھ دینا، یا زیر کی جگہ پہ زبر لگا دینا، یا ان تینوں حرکات کی جگہ پر سکون کی علامت کو لگا دیں گے تو معنی ہو سکتا ہے بدل جائے۔ جیسے مثال کے طور پر انعمتا، انعمتا کی تا کے اوپر زبر ہے، اس کو اگر ہم پیش سے بدل دیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ انعمتا کا مطلب تو نے انعام کیا، اور انعمتو کا مطلب میں نے انعام کیا۔ ہم قرآن مجید کی پہلی سورت فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اگر انعمت کی جگہ پہ انعمت پڑھ دیں گے تو دیکھیے گا معنی کتنا بدل جائے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر میں نے انعام کیا۔ اب آپ دیکھ لیں فرق کتنا واضح ہے۔ تو اس وجہ سے لحن جلی پر تو ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے ٹھیک کرنا ہے۔ حروف کو ہم الگ کر کے پڑھیں گے اور حرکات کو الگ کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ، ان کی ساری پریکٹس کرتے ہوئے آگے چلیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ کسی حرف کو بڑھا دینا یا بیجا کھینچ دینا۔ اب جیسے لام زبر لا ہے، لام زبر لا ہے تو اس کو اگر ہم لمبا کر دیں گے یعنی اس کے بعد الف لگا دیں گے تو لام زبر لا کے بجائے لا ہو جائے گا اور معنی بدل جائے گا۔ لا کا مطلب یقیناً اور لا کا مطلب نہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر
ہم اگر پڑھتے ہیں تو کتنا معنی بدل جاتا ہے، ان الانسان لفی خسر، لا کو اگر ہم لا فی خسر کر دیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ لفی خسر کا مطلب بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے، لا کا مطلب یقیناً، ٹھیک ہے۔ اگر لا کر دیں گے تو معنی بدل جائے گا، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں نہیں ہے۔ اتنا فرق دیکھیں پڑ جاتا ہے۔ چوتھی غلطی لحن جلی کی، حرام غلطیوں میں سے چوتھی غلطی کون سی ہے؟ کسی حرف کو کم کر دینا، یعنی پہلے سے ایک حرف لمبا تھا اس کو کم کر دینا۔ جیسے جعلنا، جعلنا کا مطلب ہم نے بنایا، اور اس جگہ پہ اگر ہم معنی اپنا لمبا کیے ہوئے حرف کو کم کر دیتے ہیں، جعلنا کر دیتے ہیں، تو معنی بدل جائے گا۔ جعلنا کا مطلب ہم نے بنایا، جعلنا کا مطلب ان سب عورتوں نے بنایا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے بنایا تمہیں کنبوں اور قبیلوں میں، یعنی خاندانوں اور قبیلوں میں، تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو۔ اب آگے کیا ہے؟ جعلنا کی بجائے جعلناکم جب ہم پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ جعلناکم شعوبا وقبائل، کہ ان سب عورتوں نے تمہیں بنایا خاندانوں اور قبیلوں میں۔ تو اب آپ یہاں پہ خود سے غور کریں کتنا معنی کے اندر فرق پیدا ہو گیا، اور اگر خدا نہ خواستہ جان بوجھ کر ہم ایسے کرتے ہیں تو کیا خیال ہے ہمارا ایمان بچے گا؟ اچھا، جب یہ میں غلطیاں اس قدر لوگوں کو بتاتا ہوں تو ہوتا یہ ہے کہ ایسی کیفیت میں لوگ قرآن مجید پڑھنا ہی بعض دفعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اٹک اٹک کر قرآن مجید پڑھتا ہے اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ اب آپ ذرا غور کریں، جو بندہ اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہوگا کیا اس کو قرآن مجید کی غلطیاں اس سے نہیں ہوتی ہوں گی؟ کیا اس کو اچھے طریقے سے آتا ہوگا؟ تو وہ کیوں اٹک اٹک کر پڑھنے والے کو دوہرا اجر ملتا ہے؟ ایک تو اٹک اٹک کر پڑھتے ہوئے مشقت اٹھانے کا، دوسرا اللہ کے کلام کو پڑھنے کا۔ تو بہرحال جب انسان ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہو، اس سے کوئی کمی بیشی بھی ہو جائے تو اللہ رب العزت سے معافی کی امید رکھنی چاہیے، اور قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ کر ہم ٹھیک نہیں کر پائیں گے کبھی بھی۔ ہاں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے اسے ٹھیک کریں گے، بس یہ چیز ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ کبھی یہ نہ ہو کہ بھائی اب ہم پہلے یہ تجوید کے قواعد سیکھ لیتے ہیں، ہم یہاں سے کورس کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ٹھیک کر لیں گے۔ یہ رویہ بالکل ہی خطرناک ہے، اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید کو جو ہم اب سیکھنے لگے ہیں اس کے لیے پہلے ہم قواعد سیکھنے لگے ہیں، تو آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ روزانہ کی تلاوت کا معمول بھی بن جائے۔ ہاں، یہ اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ ایک دو آیات ایسی سلیکٹ کر لیں کہ جتنا آپ روز کا سبق ادھر سے پڑھیں اس میں آپ جو ہے اسے اپلائی کریں۔ ویسے ہم انشاءاللہ کچھ دنوں تک یہاں پہ جب ہم حرکات پڑھ لیں گے تو قرآن مجید کا سبق بھی شروع کر دیں گے۔ پہلا میرا پروگرام یہ تھا کہ قرآن مجید جہاں پہ پہلے ہم نے شروع کیا تھا وہاں سے ہی ہم آگے کنٹینیو کریں گے، لیکن اب میں نے سوچا ہے سورت فاتحہ سے ہی ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سب نے کوشش کرنی ہے کہ اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے گا۔ ان سب سے یہ جو میں نے لنک بھیجا تھا شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اچھا، اس میں آپ نے چند میں آپ کو قواعد بتا دیتا ہوں اس کلاس میں آنے کے۔ وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ آئیں تو باقاعدہ وضو کریں، کوشش کریں گھر والوں کو سب کو پتا ہو کہ اس وقت ان کی کلاس ہوتی ہے، ان کو درمیان میں ڈسٹرب ہم نے نہیں کرنا۔ پھر جب آپ کھولنے لگیں اپنا اس کو زوم کھولنے لگیں تو کوشش کریں اس میں سیٹنگ کر لیں کہ اس میں آپ کی ڈائریکٹ ویڈیو نہ چلے، ٹھیک ہے، ویڈیو آپ کی بند ہوئی ہوئی ہو، اور اسی طرح آپ کی آڈیو بھی بند ہو، ٹھیک ہے۔ آپ صرف شمولیت اختیار کریں، میری آڈیو آپ کے پاس آئے۔ اگر کوئی درمیان میں آپ کو سوال ذہن میں آتا ہے تو اس میں میسج کی آپشن ہوتی ہے، اس میں میسج کر کے آپ لکھیں
جو بھی بات آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے آپ مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اس کا آپ کو کلاس کے دوران جواب دے دوں، اور وہ جو سوال آپ لکھیں اسی کلاس کے دوران، یعنی اسی کلاس سے متعلق ہو، جو ہم نے پڑھا ہے اسی میں سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو اسی سے متعلق سوال ہو۔ اسی طرح اگر آپ نے ادھر آپ کو سوال کرنا آسان نہیں لگا تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سوال کو کسی پیپر پر لکھ لیں، یا موبائل پر ٹائپ کر سکیں تو ٹائپ کر کے مجھے واٹس ایپ پہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ مطلب آپ کو پتا ہے میرا نمبر میں دو نمبر ہیں میرے، یہ ایک تو یہ آپ کے سامنے نیچے نظر آ رہا ہے، آپ کو ہر سلائیڈ کے نیچے نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پہ بھی آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں، اور دوسرا جس نمبر کے ذریعے سے میں لنک بھیجتا ہوں وہ بھی میرا اپنا ذاتی نمبر ہے، اس پر بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ لکھ کے بھیج دیں، اس کی کوئی آڈیو کوئی کرنا چاہے، کسی کو مشکل ہو آسانی سے جلدی سے کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ میں جب جواب، مطلب مجھے آسانی ہوگی، جب میرے پاس ٹائم ہوگا تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا جواب دے دوں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں لیکن آپ نے جھجک بھی نہیں کرنی، شرم بھی نہیں کرنی، اور کبھی بھی کوئی سوال پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں آتا ہے اسی وقت آپ سوال پوچھیں۔ ہاں، جواب دینے میں مجھے ہو سکتا ہے دیر ہو جائے، اس میں آپ نے جو ہے جھجک نہیں کرنی کسی بھی قسم کی۔ اسی طرح جب آپ بیٹھیں تو باوضو ہو کر بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، اور اٹھ کر بیٹھیں، سو کے کبھی نہ یہ کلاس لیں، اس چیز کا خصوصی اہتمام کیجیے گا۔ سونے سے بہت پٹھوں میں سٹریس ہوتا ہے، انسان کے دماغ پر اثر پڑتا ہے، اور انسان ریلیکس ہو کر نہیں بیٹھتا، اور چاقو چوبند نہیں ہو کر بیٹھتا، خوب فوکس کر کے نہیں بیٹھ سکتا، تو اس وجہ سے سوتے ہوئے کلاس کبھی بھی نہ لیں، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اگر خدا نہ خواستہ کبھی آپ کی کلاس رہ جائے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کلاس کو میں جو ہے اس کی ریکارڈنگ اسی گروپ میں بھیج دیا کروں گا۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی کلاس رہ جائے تو اگلی کلاس سے پہلے پہلے، یعنی اگلی ہماری زوم کی کلاس ہونے سے پہلے پہلے وہ ویڈیو آپ ہر حال میں دیکھ لیں اور پھر پریکٹس کریں۔ ہم انشاءاللہ ساتھ ہی قرآن مجید کی پریکٹس کیا کریں گے، اور اللہ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ اس کو آگے سے آگے بڑھائیں گے، اور پھر کوشش کر لیں، آج سے عزم کر لیں کہ بھائی یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ جیسے اقبال کا وہ شعر ہے، جیسے اقبال ہیں یا پتہ نہیں کون سے شاعر ہیں، بہرحال انہوں نے یہی کہا نا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو یہ والا ہمارا معاملہ ہو، ہم قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، میرے سے آپ پڑھتے ہیں، کسی اور سے پڑھتے ہیں، جو مرضی جیسے مرضی آپ کرتے ہیں، لیکن آپ اس کلام کو اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ اس کلام کو کوئی انفرادی طور پر پکڑے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو چمکا دیں گے دنیا اور آخرت میں، اور اگر جی جی اقبال ہیں، اچھا، اور اگر وہ پوری قوم اگر اس قرآن مجید کو پکڑے گی، اس کو تھامے گی، تو اللہ رب العزت اس کو پوری دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ اور اس قرآن مجید کو اگر کوئی چھوڑتا ہے، لوگ تو سمجھتے ہیں نا جی یہ ایک جو ہے کوئی ایسے سمجھے نا کہ ایک ثواب کی کتاب ہے، ایسے نہیں ہے، یہ دنیا میں بھی لوگوں کو بدلنے والی کتاب ہے۔ تو اگر دنیا میں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر بحیثیت قوم اگر ہم قرآن مجید کو چھوڑتے ہیں تو آج آپ دیکھ لیں پوری امت مسلمہ کا کیا حال ہے۔ قرآن مجید کو چھوڑنے کی بدولت آج امت مسلمہ ذلیل و خوار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس قرآن مجید کو دوبارہ تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح یہ جو کورس ہم پڑھ رہے ہیں اس کی باقاعدہ فیس ہے، لیکن فیس میں آپ کو سہولت ہے۔ سہولت کیا ہے؟ ایک تو آپ اپنی وسعت کے مطابق مناسب خود طے کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یعنی خود طے کر سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی فیس نہیں دے سکتا تو وہ بھی باقاعدہ جو ہے پڑھ سکتا ہے بلا جھجک، کسی قسم کی اس کو ہیزیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور مستقل اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس بات کا لازمی یعنی دھیان رکھے کہ بھائی اس علم کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ بعض دفعہ فری کلاسز ہوتی ہیں نا، ان کی اہمیت ہی کچھ نہیں ہوتی۔ ہمارے
ایک پاکستانی ساتھی ہیں جو کہ باہر ہوتے ہیں، ذیشان عثمانی کے نام سے، کسی کو بھی مطلب عمومی طور پر وہ بہت ہی مشہور ہیں۔ وہ یہ جو جدید آج کل کرپٹو کرنسی اور مختلف جو مطلب کمپیوٹر سائنس سے متعلق مختلف چیزیں ہیں، ان کو وہ پڑھاتے ہیں۔ تو بہرحال وہ پاکستان میں آئے، انہوں نے کہا بھائی میں نے جو ہے بہت ہی معمولی فیس میں جب پڑھانا شروع کیا تو لوگوں نے جو ہے اس کا کوئی رسپانس نہیں دیا، حالانکہ کہتے ہیں کہ ہم نے کھانے پینے کا بھی ارینج کیا، لوگوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ جب اسی کورس کی ہم نے اچھی خاصی فیس رکھی تو پھر اس میں لوگ آنے والے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ بھی بیٹھے اور اس کو اچھے طریقے سے مکمل بھی کیا۔ تو یہ رویہ ہم جب فری کا کرتے ہیں تو اس میں ہوتا یہی ہے کہ لوگ پھر اس کو اہمیت بہرحال جیسے اس کا حق ہوتا ہے ویسے نہیں دیتے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ تو ہماری ڈائریکٹ کمٹمنٹ ہونی چاہیے نا۔ اگر ہم اللہ کے کلام کو پڑھنے لگے ہیں تو آپ کے پاس اگر دیکھیں یہ ایک سہولت آ گئی ہے کہ فری بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو کھل کے پڑھیں، اور اس کو یعنی گھر بیٹھے آپ بس اچھے طریقے سے قواعد کے ساتھ قرآن مجید کو ٹھیک کرنے کی پوری آپ کو مطلب صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کا آپ کو طریقہ آ جائے گا۔ یہ کر سکتے ہیں ہم گھر میں بیٹھے ہوئے، جو کہ آج سے پہلے اس ٹیکنالوجی سے پہلے ممکن نہ تھا۔ اب اگر اللہ رب العزت نے یہ توفیق دیا تو اس سے فائدہ اٹھائیں نا، جبکہ اللہ رب العزت کو قرآن مجید میں گیلا کرنا پڑا، وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ اللہ رب العزت کی قدر نہیں کی گئی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ تو اب آپ دیکھ لیں یہ کیفیت ہماری طرف سے ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں ہدایت کی جو ہے صدائیں لگائی ہوئی ہیں، اور ہدایت کے لیے قرآن مجید ہمارے لیے ہمیں ایک زندہ کلام کے طور پر عطا کر دیا ہے۔ اور ہم حقیقت کے اعتبار سے تو کفار کو بھی ہم نے بتانا تھا، یعنی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج ہمیں خود کو پڑھنا تک نہیں آتا۔ یہ بہت بڑی خطرناک کیفیت ہے۔ ہماری پارلیمنٹ کے اندر اس طرح کے بعض دفعہ واقعات ہو جاتے ہیں کہ ان کو سورہ اخلاص نہیں آتی، تو یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ چلیں جی ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں حروف الہجا، یہ تختی دیکھ کر ہو سکتا ہے آپ کو اپنا بچپن یاد آ گیا ہو۔ آج کل کے بچوں کو یہ تختی نہیں دکھائی جاتی۔ بچپن میں جب ہم چھوٹے بچے تھے تو ہمارے والدین ہمیں اس طرح کی تختی لکھی ہوئی لے کے دیا کرتے تھے کہ اس کے اوپر آپ قلم پھیرا کریں تاکہ تمہارا خط اچھا ہو، لکھنا اچھا ہو۔ تو بہرحال ہمارا یہاں پہ اس تختی کا دو مقاصد ہیں، ایک تو آپ کو اپنا بچپن یاد آ جائے تو وہ بہت اچھی یادیں ہوتی ہیں، تو دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں کوئی بھی جب ہم علم سیکھتے ہیں تو اس کے حروف سے ہی ہم سیکھتے ہیں۔ تو اردو میں ہم حروف تہجی کہتے ہیں، تو عربی میں جو حروف ہیں ان کو حروف الہجا کہا جاتا ہے۔ تو ان کی تعداد اب آپ دیکھ لیں، پہلی لائن کے اندر 7 ہیں، دوسری لائن کے اندر 7 ہیں، تیسری لائن کے اندر بھی 7 ہیں، اور چوتھی لائن کے اندر بھی 7 ہیں۔ اس کا مطلب 28 حروف ہیں۔ ایک حرف آپ کے سامنے نہیں ہے جو کہ حمزہ کہلاتا ہے، تو وہ ہم آگے سمجھیں گے انشاءاللہ، آپ کو بات واضح ہو جائے گی۔ اچھا جی، آج کی جو ہماری کلاس ہے نا، اس میں معاملہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے صرف تعارف آیا ہے کہ قرآن مجید اپنا یہ جو تجوید القرآن کورس ہم کرنے لگے ہیں، اس کی تجوید کے کورس کرنے کی وجہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتائی کہ کم از کم لحن جلی کو ٹھیک کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ ایک دفعہ اسی کی ہی دہرائی کرتے ہیں، اور آج کے لیے آپ کا سبق اتنا ہی کافی ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے تیار کیجیے گا، اس کو ہم روزانہ کی بنیاد پر دہرائیں گے، اور کچھ دنوں تک ہم حروف اور حروف کے ساتھ جو ہے حرکات بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم انشاءاللہ قرآن مجید کو بھی ساتھ شروع کر لیں گے۔ تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کل کا جو ہماری کلاس ہوگی نا، اس میں پورے ٹائم پر آپ نے کوشش کرنی ہے آنے کی، تو انشاءاللہ ہم اس کلاس کو آگے چلائیں گے۔ اور اگر آپ کو کچھ محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو دوسرے لوگوں تک بھی اس لنک کو شیئر کیجیے گا۔ میں ابھی جو ہے گروپ میں بھیجوں گا،
تو آپ نے اسے آگے شیئر کرنا ہے۔ کل سے ہماری باقاعدہ ان حروف سے کلاس سٹارٹ ہوگی۔ پیچھے والا جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، جو 4 غلطیاں ہیں، یہ بار بار جو ہے میں آپ کو دہرائی کرواؤں گا، اور انشاءاللہ اس کے 1 یا 2 ٹیسٹ بھی ہم لیں گے، وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جب یہ کورس مکمل ہوگا تو آخر میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اختتامی طور پر آپ کو ایک یادگار کے طور پر سند بھی دی جائے، تاکہ آپ کو وہ یاد دلائے کہ ہم نے کوئی کورس آن لائن کیا تھا۔ آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔